اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں ایک بڑی خاص شخصیت کو بلانا چاہتا ہوں کہ جو لاء کے پروفیشن میں 5-10 سال سے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ فاؤنڈر ہیں جے کے لیگل کیئر کے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایڈوکیٹ ہیں جے کے ہائی کورٹ میں، اور جب کبھی بھی کمیونٹی کی بات آتی ہے، کمیونل ہارمنی کی بات آتی ہے، سوشل ایشوز کی بات آتی ہے، تو ہمیشہ وہ فرنٹ لائن پر رہتے ہیں۔ میں دعوت دینا چاہتا ہوں شری شمش الدین ساز صاحب کو، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں جے کے ہائی کورٹ کے اور فاؤنڈر ہیں جے کے لیگل کیئر کے۔ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ منچ پہ بیٹھے معزز سامعین، بزرگ اور میرے دوست، عزیز طلباء، میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں مسلم فیڈریشن جموں کو، جنہوں نے ہندو مسلم سکھ آپسی بھائی چارے کے لیے یہ پروگرام رکھا۔ اسپیشل مبارکباد کے مستحق ہیں میرے چھوٹے بھائی احتشام، جن کی محنت سے یہ سب پاسبل ہوا۔ جہاں تک ہندو مسلم بھائی چارے کی بات ہے تو میں وہ بھائی چارہ جو ہے وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ میں اپنے بھائی امن کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اگر ہم نہ چاہیں تو ہمیں کوئی لڑا نہیں سکتا ہے، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، جو بھی ہو۔ یہ جہاں جموں کی بات ہے تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ جموں ایک امن کا شہر رہا ہے، کیونکہ جموں جب راجہ جمبو لوچن، جن کے نام سے یہ شہر ہے، وہ کہیں شکار کرنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ شیر و بکری جو ہے وہ اگٹھے پانی پی رہے تھے، تب انہوں نے یہ شہر بسایا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جموں میں آج تک امن ہی رہا ہے، چاہے ملک کے باقی حصوں میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہا، لیکن جموں میں امن رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا جو آپسی ہمارا بھائی چارہ ہے، ایک دوسرے سے جو بات چیت ہوتی ہے، اگر ہم دیکھیں تو بھائی چارہ یہ ہر ایک کے دل میں ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارا کوئی بھی ایک مسلم کا جو سب سے اچھا دوست ہوگا وہ کوئی ہندو ہوگا یا کوئی سکھ ہوگا، اسی طرح کسی ہندو کا جو بھی اچھا دوست ہوگا وہ مسلم ہوگا۔ آپ اس چیز کے وٹنس ہیں، میرے خیال میں میری بات سے آپ سہمت ہوں گے۔ تو جہاں تک بھائی چارے کی بات ہے تو میں تاریخ میں جانا چاہوں گا کہ جب ہندوستانی جو لوگ تھے وہ جنگ آزادی کے لڑ رہے تھے انگریزوں کے خلاف، تو وہاں انگریزوں نے ایک اور پالیسی لائی، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ تو اس پالیسی کا یہی مقصد تھا کہ ان لوگوں کو آپس میں ریلیجن پر لڑائیں تاکہ یہ ہمارے خلاف آواز نہ اٹھائیں۔ لیکن مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ شہید بھی ہوئے، ان کے خلاف کتنے ظلم ہوئے، لیکن ان لوگوں نے اپنا بھائی چارہ نہیں چھوڑا۔ اور اس بھائی چارے کا یہی ہوا کہ آج لوگ جو ہم آزادی میں یا اپنے ملک میں سانس لے رہے ہیں، تو اگر وہ لوگ اس ٹائم یہ بھائی چارہ قائم نہ کرتے تو مجھے لگتا ہے کہ آج ایک انگریز میری جگہ کھڑا ہوتا اور ہم غلاموں کی طرح نیچے بیٹھے ہوتے۔ اسی بھائی چارے کی وجہ سے ہمارا ملک آزاد ہوا۔ مگر آج بھی اگر ہم دیکھیں تو حالات اتنے خراب نہیں ہیں۔
بٹ یہ ہے کہ کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جان بوجھ کے ایک پوسٹ جو ہے وہ لگائی جاتی ہے، مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سائیکالوجیکل ایک گیم کھیلی جاتی ہے، تاکہ ہم لوگ جو ہے اسی پوسٹ پر اپنے دل میں لا کے سوچتے رہیں یار ہندو برا ہے، مسلم برا ہے، یا یہ ہے وہ ہے، اور اس کا یہ ایک سائیکالوجیکل افیکٹ آ جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کچھ کمیونل کوئی ایسا کچھ شروع ہو جاتا ہے تو امیڈیٹلی وہی چیزیں ہمارے مائنڈ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یار ہاں یہ، کیونکہ یہ اگر آپ دیکھو کہ انسان جو ہے وہ کچھ بھی چیز پڑھے گا، کچھ بھی دیکھے گا تو وہ اس کے مائنڈ میں فیڈ ہو جاتی ہے، اور جب کچھ ایسا کوئی تصویر یا کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو وہ اس کا ریئیکشن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا کوئی بھی دوست ہوگا یا کوئی بھی ہمارا پڑوسی ہوگا، ہم کتنے بھی کسی کے لیے نفرت رکھتے ہوں، لیکن جب اپنے دوست سے ملیں گے تو وہ ویسے کی ویسے ہو جائیں گے۔ تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ محبت آج بھی ویسی کی ویسی ہے، بٹ یہ ہے کہ اس میں ایک دھول جمی ہوئی ہے، اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ دھول ہٹے گی تو وہی جیسے میں نے شعر کہا کہ ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ تو اس لیے میری سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہم لوگ جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپسی بھائی چارے کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پازیٹیو موو یہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے دل سے اس چیز کو ہٹانا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ایک اچھا انسان بننا ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یہ تو بات کی باتیں ہیں۔ فار ایگزامپل کہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ جو جموں میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ کہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی بار کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی گاڑی یا کوئی ٹکر لگ جاتی ہے تو امیڈیٹلی آپ دیکھیں گے کہ سارے لوگ جو ہیں فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں دیکھے گا یار یہ مسلم ہے، ہندو ہے، کون ہے، دیکھا آپ نے کبھی؟ تو یہی تو چیز ہے کہ جو اوپر والے نے ہمارے دل میں جو محبت پیدا کی ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمیں جو سوشل میڈیا کے تھرو ایک کھانا پروسا جاتا ہے اور ہم لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں، اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار وہ فلاں یہ ہے، شاید وہ یہ ہو۔ تو اس میل کو ہٹائیے، آگے بڑھیے، سارے ہم انسان ہیں، ہمارا خون ایک ہے، ہماری شکلیں ایک ہیں، سب کو داڑھی ہے، سب کو بال ہیں، سب سیم ہیں، ہمارے درد سیم ہیں، ہر چیز سیم ہے۔ اسی چیز کو بس مد نظر رکھتے ہوئے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے مسلم فیڈریشن کے صدر کو کہ جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور ہم لوگ آج یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ میں آخر میں ایک شعر کہنا چاہوں گا جو میرے بھی بھائی نے بھی کہا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ بہت بہت شکریہ۔